کیا ایلینز یا خلائی مخلوق اور اڑن تشتریاں واقعی اس دنیا میں آتی ہیں یا یہ صرف ایک جھوٹ کا پلندہ ہے؟ اور کیا اس دنیا میں آنے والے ایلینز انسانوں کو اغوا کر سکتے ہیں؟ یہ وہ اہم معاملہ ہے جس کے بارے میں امریکہ میں بحث چل رہی ہے اور اہم میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ امریکہ کے کئی اہم سائنسدان اغوا ہو چکے ہیں اور الزام لگایا جا رہا ہے ایلینز پہ کہ انہوں نے امریکن سائنٹسٹ کو اغوا کیا ہے۔ اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ایک اہم معاملہ ہے ایلینز کا اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے کئی اہم سائنسدان جو غائب ہو گئے یا اغوا ہو گئے انہیں ایلینز نے اغوا کیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے، لیکن میں خلائی مخلوق سے کیونکہ مل چکا ہوں اور میں اس سے گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے میں تو اس سے انکار بھی نہیں کرتا کہ خلائی مخلوق جو ہے یہ موجود ہے اور یہ اغوا کرتی ہے، اور صرف امریکیوں کو اغوا کرتی ہے، نظر بھی صرف ان کو آتی ہے۔ میں بھی دعویٰ کر رہا ہوں، میں ایک بینگ پاکستانی، کہ میں بھی خلائی مخلوق سے کبھی اس پہ بھی کر لیجیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسی ملاقات رہی ان کے ساتھ اور کیسے ہم نے ملاقات کی۔ لیکن چلیں اس بات کو چھوڑتے ہیں، یہ امریکہ کا بنایا ہوا ایک پھندا ہے جو اس کے امریکہ کے ہی گلے پڑنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ خلائی مخلوق کا یا ایلینز کا اور یہ فلائنگ ساسرز کا جو کھیل ہے یہ صرف امریکنز پر ہے۔ یہ وہ فلمیں ہیں جو سینما گھروں میں بھی لگتی ہیں تو آپ کو خلائی مخلوق نیو یارک پر ہی حملہ کرتی ہوئی نظر ہاں جی بالکل۔ اب آپ ان کا 1948 یا 47 سے پہلے بھی اگر آپ ان کو پڑھیں تو جہاں جہاں امریکی فوجی اڈے موجود تھے وہیں پر ہی یہ فلائنگ ساسرز نظر آتی تھی۔ دیکھیں یہ ہے کانسپریسی تھیوری، اسی کو جو ہے وہ انہوں نے زیادہ بھیانک بنانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی زبانی جو ہے وہ بیان کروا دیا اور کہا جی کہ ہم جو یہ ہے خلائی مخلوق کے حوالے سے یا ایلینز کے حوالے سے یا ان کی فلائنگ ساسرز جو نظر آتی ہیں ان کے حوالے سے ہمارے پاس بڑی فائلز ہیں۔ ایپسٹین فائل کو چھوڑیں، ان کو دیکھیں، آج نئی فائلز دیکھتے ہیں۔ اب نئی فائلز میں آپ نے جتنی جگہوں پر ان فائلز کے اندر جتنی جگہوں پر یہ نظر آئی ہیں یہ امریکی فوجیوں کو ہی نظر آئی ہیں۔ کوئی ہیلی کاپٹر میں بیٹھے فوجی کو نظر آئی، کوئی جہاز میں بیٹھے فوجی کو نظر آئی، باقی دنیا کیا اندھی ہے؟ میرا بھی یہی سوال ہے کہ جناب پاکستان میں کبھی کیوں نہیں نظر آئی؟ کبھی پاکستانی کسی نے دعویٰ کیوں نہیں کیا کہ یہاں پر میں نے کوئی اڑن تشتری دیکھی، کوئی خلائی مخلوق دیکھی؟ نہیں، خلائی مخلوق کا تو عامر رضا نے دعویٰ کر دیا، خلائی مخلوق کا عامر رضا نے دعویٰ کیا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں یہ انہوں نے کانسپریسی اس لیے پھیلائی کہ یہ دنیا میں کسی جگہ بھی کوئی خفیہ کارروائی کرنا چاہیں، کسی کو اغوا کرنا چاہیں، اٹھانا چاہیں تو یہ ایلینز کے نقاب میں یہ سارا کام کریں، مطلب اس کو اٹھائیں اور الزام ایلین پر دھر دیں۔ امریکنز بڑے لمبے عرصے سے اس طرح کی فلائنگ ساسرز پہ کام کر رہے ہیں جو اسٹیل ٹیکنالوجی ریڈار سیکشنز میں آئیں گی، لیکن یہ خفیہ کارروائیاں جو ہے سر انجام دیں گی۔ ان کا امریکہ پر الزام نہیں آئے گا۔ امریکہ نے اب اس وقت دنیا کو ایک نیا موضوع دے دیا کہ جناب یہ تو ایلینز آتے ہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں، یہ نظر بھی نہیں آتے ہیں۔ یہ بڑا کوئی مدھم سا ایک گولا نظر آیا، یہ گولوں کے ذریعے یہ چلے ابھی اس کو کھول دیتے ہیں۔ CIA بڑے لمبے عرصے سے ایسے ہلائی گولے استعمال کرتی ہے جن کے یہ غبارے سمجھ لیں اس کو، جن کے اندر یہ ٹیکنالوجی موجود ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے راز جو ہیں ان کو کیپچر کر سکیں۔ یہ گولے جو ہیں یہ موسمیاتی بھی ہیں اور یہ جاسوسی بھی ہیں، ان کا استعمال یہ کرتے ہیں اور اسی کو یہ فلائنگ ساسرز کے نام پر دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ نہ کوئی فلائنگ ساسر آئی، نہ کسی کو نظر آئی، صرف امریکنز کو آپ پوری اس کی ہسٹری میں نے پورا ٹریک ریکارڈ دیکھا، یہ صرف امریکنز کو نظر آتے ہیں اور امریکنز ہی اس پر جو ہیں رہتے ہیں۔ اب آ جائیں آپ کے وہ سائنٹسٹ والی سائنٹسٹ، میں یہی سوال کہ سائنٹسٹ پھر کہاں گئے؟ دیکھیں بہت سارے سائنٹسٹ جو ہیں یہ ہمیں بھی پتہ ہے، بہت سارے ملکوں کی جو ایجنسیز ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں کہ ان کے لیے جب ان کا بندے کا استعمال مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اب آپ نے کیا کہا کہ یہ ختم کر دیتی ہے، تو ختم کر کے آپ کس پر الزام لگائیں گے کہ جی خلائی مخلوق پر الزام لگائیں گے، وہ اغوا کر کے لے گئی، آپ نے اسے ختم کیا اور اسے دفنا دیا۔ پہلے میں سائنٹسٹ کی بات کر لوں، اب ان میں نام سنیے گا ذرا، میں نام لکھ کے لایا ہوں۔ میجر جنرل ولیم میکس، یہ امریکی فضائیہ کے بندے تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد یہ خلائی ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے تھے اور ان کے کام میں یہ گولڈن ڈوم شامل ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کی جاسوسی میں بھی شامل ہوں، ان کو اٹھایا گیا، ختم کیا گیا اور اب اس کا نام جو ہے
ڈال دیا گیا کہ یہ خلائی خلائی مخلوق کے مخلوق کھاتے میں ڈال دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد اسپیس وہیکل کے پروجیکٹ پر یہ کام کر رہے تھے ناسا جیٹ پروپلشن لیبارٹری کے مائیکل ڈیوڈ ہگز، مونیکا رضا اور کارل گرل مائنز جو ہے یہ کام کر رہی تھیں۔ ایما اسکریج گریوٹی موڈیفیکیشن پہ کام کر رہی تھی۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے خلائی چیزوں پر جو ہے خلا میں آنے اور جانے اور دفاعی سسٹم کے جو ہے ایروسپیس کے حوالے سے کام کر رہے تھے۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ خلائی مخلوق اس کو اٹھا کر لے گئی۔ اب یہ ریومرز پھیلا دی گئی۔ آنے والے وقت میں یاد رکھیے گا یہ بات، دنیا کے امیر ترین لوگ جو آپ کے سلیکون چپس کے کاروبار میں ملوث ہوں گے وہ خلائی مخلوق اٹھا کے لے جائیں، یعنی وہ بھی غائب ہوں گے۔ اب آپ اس بات کو ذرا سمجھیں، یہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، سلیکون چپس کے کاروبار سے جو ارب خرب ڈالر پتی لوگ ہوں گے ان میں سے بھی چند خلائی مخلوق کی نظر میں ہیں اور وہ خلائی مخلوق ان کو اٹھا لے گی۔ آپ مجھے بڑی خطرہ بات نہیں، کر رہے ہیں آپ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات۔ اب دنیا میں مختلف جگہوں پر یہ فائلز اسی لیے اوپن کی گئی ہیں، ایک تو اس سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ فائدہ ہوا کہ یہ جو میڈیا کے اندر ہر آنے والے دن کے ساتھ ایپسٹین فائل کا ایک کور پیج جو تھا چھپتا تھا، اس کی جگہ پر یہ خلائی مخلوق والے پیجز جو ہیں اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب لوگ اس پر ڈسکشن شروع کر دی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، اتنی بڑی دنیا ہے، اس دنیا میں جہاں جہاں امریکی فوجی، چاہے وہ جاپان میں ہیں، چاہے وہ عراق میں ہے، میری بات دوبارہ سنیے، چاہے وہ جاپان ہے چاہے عراق ہے، جہاں امریکی فوجی اڈہ ہے وہیں پر بیٹھے امریکی فوجی کو ہی فلائنگ ساسر نظر آتی ہے۔ ہاں جی، اٹھائیں نا ٹریک ریکارڈ اٹھائیں، کسی رشین کو، چائنیز کو کیوں نظر نہیں آتی ہے؟ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سائنٹسٹ جو ہیں ان کو دیکھیں، اگر آپ کے سائنٹسٹ آپ کے کام کے نہ رہیں تو وہ کسی اور کے کام کے ہوں گے، تو آپ نے ان کی فیملیز کو کیسے کرنا تھا؟ کیسے کرنا ہے انہوں نے مطمئن؟ پہلے یہ کہا گیا کہ یہ اغوا کیا گیا، خلائی مخلوق اٹھا کے لے گئی۔ پہلے کیا کہا گیا؟ اغوا کیے گئے۔ دیکھو سائنس فکشن جو فلمیں ہیں، سائی فائی جن کو بولا جاتا ہے، ان کے اندر کیا دکھایا جاتا ہے؟ ایک فلائنگ ساسر آتی ہے، اس میں سے لہر کی صورت میں ایک ایلین اٹھتا ہے، وہ کسی لڑکی اور لڑکے کو اٹھا کر وہ لے جاتی ہے۔ یہ ذہنوں میں ہمارے بچپن سے ایک ذہن سازی شروع سے کی گئی ہے، ایک ذہن سازی لوگوں کی نا، سٹار ٹریک ٹائپ کی فلمیں جو ہیں ہمارے بچپن سے ہمیں دکھا دکھا کر اس بات پر قائل کر لیا گیا کہ ایک خلائی مخلوق موجود ہے جو خلا کے کسی اور پلینٹ کے اوپر رہتی ہے۔ اس کی کبھی کبھار یہ کہتے ہیں کہ جی آواز کی بھی آ گئی۔ اب یہ فائلیں پڑھے میں تو بڑا ہنس رہا تھا کہ یہ یار صرف امریکنز کو ہی کیوں، یہ اوپر نیچے زیادہ تر یہ واقعات امریکہ میں اندر ہیں، لیکن جہاں بیرونی دنیا میں بھی ہیں وہ بھی وہی جگہ ہیں جہاں پر امریکن فوجی اڈے ہیں۔ بالکل۔ تو مجھے یہ بتائیے کیا چیز ہے پھر، کیونکہ صرف یہ امریکنز کو یہ نظر آتی ہے اور اب امریکی سائنٹسٹ کو ہی اٹھا کر لے جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کارروائی کرنے جائیں گے، آپ نے اگر یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کے کاروبار سے وابستہ جو ارب خرب ڈالر پتی ہوں گے، ایلن مسک کا نام لے لیں یا کسی کا بھی نام لے لیں، وہ جو اس کاروبار یا اس طرح کی ڈیجیٹل کرنسی میں ہوں گے ان کو اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا جی یہ اس کو اٹھا کر جو ہیں وہ خلائی مخلوق لے گئی، کوئی کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ خلائی مخلوق ایک، میں یہ سمجھتا ہوں، میری ابھی تک کی ریسرچ یہ ہے کہ یہ صرف ایک فکشن ہے، یہ ایک فراڈ ہے جو ٹرمپ نے کھیلا۔ اس نے ایپسٹین فائل، اس کو بتایا گیا کہ ایپسٹین فائلز کو اگر آپ نے دھندلانا ہے تو آپ یہ نیا موضوع لوگوں کو دیں، میڈیا کو ایک نیا موضوع چاہیے ہوگا، لیکن یہ انہی کے گلے پڑے گا۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی سائنٹسٹ اوریجنلی ہی اغوا ہو جائے، کوئی ملک دوسرا کرے، اور یہی سمجھتے رہے جناب ہمارے نہیں، یہ سمجھے نہیں، دنیا یہ سمجھے گی کہ اس کو خلائی مخلوق لے گئی۔ دیکھیں امریکنز قوم کیا کہے گی، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے 10 سائنٹسٹ جا چکے ہیں جی وہاں پہ، اور بڑے اہم سائنٹسٹ تھے، خلائی مخلوق لے جا سکی ہے۔ اب یہ جو بندہ غائب ہوا ہے یہ بھی تو خلائی مخلوق لے کے جا سکتی ہے، تو یہ ان کے اپنے ہی نقصان میں چلے جائے گا۔ دیکھیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور اب آپ نے یہ نیا پنڈورا باکس کھولا ہے خلائی مخلوق والا۔ میں یہ آپ کو بتا دوں، یہ ایک ایسا فراڈ ہے جو فکشن فلموں سے اٹھایا گیا۔ ٹرمپ کیونکہ خود بھی فلموں میں کام کرتے رہے ہیں، خود فلمیں بناتے بھی رہے ہیں، پھر یہ جیلی کشتیاں جو WWF کی ہوتی ہیں، فراڈ کشتیاں، اس کے بھی یہ مینیجر رہے ہیں اور اس کو بھی چلاتے رہے ہیں۔
آپ کا مطلب یہی ہے میرا مطلب یہی ہے. تو اب یہ ایپسٹین فائل سے جو کہ اوریجنلی اسرائیل نے جاری کروائی تھی اس کو دباؤ میں لانے کے لیے, اس سے نظر ہٹانے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے. لیکن اب امریکن لوگ جو ہیں وہ اس بات پر قائل ہو گئے ہیں کہ ایلینز جو ہیں کسی کو بھی اٹھا کر لے جا سکتے ہیں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ دیکھیے گا ارب کھرب پتی لوگوں کے بارے میں بھی پتہ چلے گا کہ ان کو ایلینز اٹھا کر لے گئے. کون لے گیا کون نہیں لے گیا, یہ فائلیں دبانے کے لیے یہ انہوں نے صرف یہ سارا کہانی گڑھی ہے. اور اب اس کہانی کو پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ جو سائنٹسٹ غائب ہوئے تھے, ختم ہوئے, کسی کی خودکشی ہے, کسی کا قتل ہے, کسی کا, سب فائلیں بند کر دی جائیں گی کہ ان کو ایلینز اٹھا کر لے گئے. کہاں لے گئے بھائی, کسی کو پتہ نہیں. کسی کو کچھ پتہ نہیں. بہت شکریہ عامر بھائی. عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.